الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. لائق احترام اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، سلسلہ حلقات التوحید کے آج کے اس مجلس میں ہمارے درس کا عنوان ہے کتاب التوحید کا ایک باب، اور وہ باب ہے باب ما جاء فی الکہان ونحوہم. کہ آج کے اس مجلس میں، آج کے اس حلقے میں یا آج کے اس درس میں ہم کاہنوں کے متعلق شریعت کے کیا احکام ہیں، اور شریعت ہمیں اس جانب یعنی کاہنوں کے سلسلے میں یا اسی طرح سے عرافوں کے سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہے، اس درس میں انشاءاللہ اسی چیز کی وضاحت کی جائے گی. حضرات گرامی قدر، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب یعنی کتاب التوحید میں اس باب کو، باب ما جاء فی الکہان ونحوہم کو ابواب السحر کے بعد ذکر کیا ہے. یعنی وہ ابواب جو جادو سے متعلق ہیں، ان کے بعد اس باب کو یعنی کاہنوں سے متعلق جو باب ہے اسے ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاہن کے عمل کی حقیقت وہی ہے جو ایک جادوگر کے عمل کی ہوتی ہے. جو کام ایک جادوگر کا ہوتا ہے وہی کام ایک کاہن کا ہوتا ہے. یعنی جس طرح سے ایک جادوگر شیطان جنات کی خدمت حاصل کرتا ہے اپنے کام کو انجام دینے کے لیے، اسی طرح سے ایک کاہن بھی ماضی یا مستقبل کے ان غیبی امور کے خبر دینے کے لیے جنات کا استعمال کرتا ہے، ان کی خدمت حاصل کرتا ہے جس خبر کو صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. ان خبروں کو یعنی چاہے وہ ان کا تعلق ماضی سے ہو یا ان کا تعلق مستقبل سے ہو، ان خبروں کے بارے میں معرفت دینے کے لیے، ان خبروں کو بتانے کے لیے جن کا استعمال کرتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ جناتوں کا استعمال کرتا ہے، جناتوں کی خدمت حاصل کرتا ہے. تو جس طرح سے ایک جادوگر اپنے عمل کو انجام دینے کے لیے جناتوں کی خدمت حاصل کرتا ہے، اسی طرح سے ایک کاہن بھی، ایک عراف بھی اپنے عمل کو انجام دینے کے لیے جناتوں کا استعمال کرتا ہے، ان کی خدمت حاصل کرتا ہے. تو گویا کہ دونوں کا عمل ایک ہی ہے. اس لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں ابواب السحر کے بعد اس باب کو یعنی کاہنوں کے باب کو ذکر کیا ہے. اس باب کو یعنی باب ما جاء فی الکہان ونحوہم کو کتاب التوحید میں کیوں ذکر کیا؟ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب کو کتاب التوحید میں کیوں ذکر کیا؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کاہن کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کا جو عمل ہوتا ہے، یہ اپنے عمل میں جناتوں کی خدمت حاصل کرتا ہے، اور جناتوں کی خدمت حاصل کرنا یہ کفر اور شرک اکبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی جنات کسی انسان کی خدمت اس وقت کرتا ہے جب وہ انسان یعنی وہ کاہن اس جنات کا تقرب حاصل کرتا ہے، اس کی عبادت کر کے، شرکیہ اعمال انجام دے کر، یا اللہ رب العالمین کو گالی دے کر، مصحف قرآن مجید کی توہین کر کے، یا جو کسی بھی طریقے سے شرکیہ اعمال انجام دیتا ہے. تو اس شرکیہ اعمال کے ذریعے سے وہ اس جنات کا تقرب حاصل کرتا ہے. تو گویا کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت سے نکل کر ایک جنات، ایک شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جنات کی عبادت کر رہا ہے یعنی شرکیہ عمل انجام دے کر وہ ایک جنات کو خوش کر رہا ہے، اس کا تقرب حاصل کر رہا ہے. تو گویا کہ یہ چیز توحید کے منافی کی چیز ہے، اور یہ توحید کو توڑنے والی چیز ہے. اس لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس چیز کو یعنی کاہنوں کے معاملے کو، کاہنوں کے باب کو اس میں کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے. تو یہ کاہنوں کا جو عمل ہے، یہ کہانت جو ہے، یہ توحید کے منافی امور ہے، توحید کو توڑنے والی چیز ہے. یہ جو معاملہ تھا کہانت کا، یہ بلاد عرب میں چیز کثرت سے پھیلی ہوئی تھی، بہت پائی جاتی تھی. حتیٰ کہ جو کاہن ہوتے تھے ان کے بارے میں لوگوں کا گمان یہ تھا کہ یہ بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، یہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیتیں ہوتی ہیں، یہ ولی ہوتے ہیں، یہ نیکوکار لوگ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے لوگ ان سے خوف کھاتے تھے، ان سے ڈرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کو ماضی اور مستقبل کے بارے میں خبریں دیا کرتے تھے. ماضی اور مستقبل کے بارے میں یہ کاہن جو ہوتے تھے لوگوں کو خبریں دیتے تھے. تو اس لیے لوگ انہیں بڑا عظیم تصور کرتے تھے، انہیں نیک اور ولی مانتے تھے. اور یہ معاملہ بڑی کثرت سے بلاد عرب میں
یہ چیز پائی جاتی تھی، کہانت کا جو عمل تھا یہ کثرت سے بلاد عرب میں پایا جاتا تھا۔ کاہن لوگوں کو جو خبریں دیتا ہے ماضی یا مستقبل کے بارے میں، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ کیسے لوگوں کو خبریں دیتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ ان خبروں کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، ان امور کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جنات کی خدمت حاصل کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ زمین سے لے کر آسمان تک جنات پھیلے ہوتے ہیں ایک پیدر پر، اور وہاں آسمان کی خبروں کو یہ جنات چوری کرتے ہیں، پھر اس خبر کو اپنے نیچے والے تک اسی طرح سے زمین تک منتقل کرتے رہتے ہیں، پھر وہ جنات جو ہے اس کاہن کی طرف منتقل کرتا ہے، اور وہ جنات یا تو اس میں ایک بات سن کر 100 جھوٹی باتیں ملا دیتا ہے، یا پھر وہ کاہن اس بات کو سن کر اس میں 100 جھوٹی باتیں ملا کر لوگوں کے درمیان اس چیز کو منتشر کرتا ہے، لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہے۔ تو جناتوں کی جو خبر، جو امور غیبی امور کی معرفت جو حاصل کرتے تھے، اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جنات آسمان سے خبریں چراتے ہیں اور وہاں سے خبریں چرا کر پھر کاہنوں کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اور یہ چیز بعثت نبوی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بہت کثرت سے چیز پائی جاتی تھی، لیکن جب اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو چونکہ وحی کا نزول ہوتا تھا، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، تو پھر آسمان کی گھیرا بندی کر دی گئی، اور یہ جنات آسمان کی خبروں کو چرا نہیں پاتے تھے، الا یہ کہ بہت کم ہی کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو پھر یہ چیز کثرت سے نہیں پائی جاتی تھی، اس کا انتشار نہیں تھا، بہت کم ہی آسمان کی خبروں کو چوری کر پاتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے تو پھر یہ چیز واپس آ گئی، لوٹ گئی کہ آسمان سے جنات خبروں کو چراتے ہیں، آج بھی چراتے ہیں، لیکن اس کثرت سے نہیں جس کثرت سے بعثت نبوی سے پہلے تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آسمان سے جنات خبریں چراتے ہیں اس کا 3 مرحلہ ہے، ایک بعثت نبوی سے پہلے، ایک بعثت نبوی کے درمیان، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کر جانے کے بعد۔ تو بعثت نبوی سے جو معاملہ تھا آسمان سے خبروں کے چرانے کا، وہ کثرت سے پائی جاتی تھی، لیکن جب بعثت نبوی ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، نبی بنا کر بھیجے گئے، تو پھر آسمان کی گھیرا بندی کر دی گئی، اور شہاب ثاقب سے انہیں جب وہ آسمان کی خبریں چرانے جایا کرتے تھے تو انہیں مارا جاتا تھا اور وہ جل جاتے تھے وہاں۔ آج بھی دیکھتے ہوں گے کہ رات میں جب آپ باہر لیٹے ہیں تو کبھی کبھی آسمان میں ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ جو ستارہ ٹوٹتا ہے حقیقت میں یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ جنات وہاں کی خبریں چوری کرنے جاتے ہیں، تو پھر یہ شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان پر پڑتے ہیں اور وہاں پر جل جاتے ہیں، اور کبھی بسا اوقات یہ بچ نکلتے ہیں، تو پھر ان خبروں کو یہ جا کر کاہنوں تک اس چیز کو منتقل کرتے ہیں۔ تو بہرحال کاہن جو ہے وہ اپنے اس عمل میں جناتوں کی خدمت حاصل کرتا ہے، اور جناتوں کی خدمت حاصل کرنے کے لیے دونوں کے درمیان اپنا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے، کاہن جو ہے، وہ جنات کی بات کو مانے گا، اس کی خدمت کرے گا، اور یعنی اس کے لیے اس کی عبادت کرے گا، یا شرکیہ اعمال انجام دے گا، یا اللہ رب العالمین کو گالی دے گا، یا قرآن کی توہین کرے گا، اور پھر اس کے بدلے میں جنات اس کی خدمت کرے گا، اسے غیبی امور کے بارے میں آسمان سے خبریں چوری کر اس کے طرف منتقل کرے گا۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کاہنوں کا کہ ان کے عمل کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے طرف سے کوئی چیز یعنی انہیں معلوم نہیں ہوتی ہے الا کہ وہ جنات خبروں کو چرا کر لا کے ان کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ کاہن جو ہے، کاہن پر عراف کا بھی اطلاق ہوتا ہے، یعنی کاہن کو عراف بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک ہی کے نام ہیں، یعنی کاہن اور عراف دونوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن بسا اوقات کاہن اور عراف میں کچھ لوگ فرق کرتے ہیں کہ کاہن کہا جاتا ہے اس شخص کو جو مستقبل میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں خبر دے۔ کاہن ان چیزوں کی خبر دے جن کا تعلق مستقبل سے ہو، جو مستقبل میں جو غیبی امور ہونے والی جو ہیں ان کے بارے میں اگر وہ خبر دیتا ہے تو اسے کاہن کہا جاتا ہے، اور عراف اسے کہتے ہیں جو ماضی کی کوئی چیز ہو، پوشیدہ ہو، کوئی ایسی خبر ہو جو لوگ جانتے نہ ہو، اس کے بارے میں خبر دیتا ہے تو اسے عراف کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا کوئی چیز غائب ہو گیا ہے تو اس چیز کے بارے میں بتانا کہ وہ فلاں چیز کو کون سی چیز غائب ہوئی ہے اور کس نے اس کو چوری
چوری کیا ہے یا وہ چیز کہاں پر رکھی ہے. اور آج بھی یہ معاملہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ آدمی کا کوئی چیز جب غائب ہو جاتا ہے اسے وہ تلاش کرتا نہیں پاتا ہے تو پھر ایک کاہن کو لے کر آتا ہے ایک ایسے شخص کو کہ وہ اپنا ایک طریقہ کار استعمال کرتا ہے. کچھ لوگ کٹورا نچاتے ہیں اور کچھ لوگ انڈا کاٹتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ وہ سامان کون سے کس نے چوری کی ہے یا وہ چیز کہاں پر رکھی ہے. تو آج بھی بہرحال کاہنوں کا معاملہ یا عرافوں کا معاملہ پایا جاتا ہے. تو بہرحال کاہن اور عراف ایک ہی چیز ہے, لیکن کچھ لوگوں نے فرق کیا ہے کہ کاہن وہ ہوتا ہے جو مستقبل کی خبر دے اور عراف وہ ہوتا ہے جو ماضی سے متعلق غیبی امور کے بارے میں خبر دے, جیسے کسی چور کے بارے میں بتائے یا کوئی ایسی چیز جو غائب ہو گئی ہو اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو کہ کون کہاں پہ رکھی ہوئی ہے یا کس نے چرایا ہے, تو اس بارے میں اگر وہ خبر دیتا ہے تو اسے عراف کہا جاتا ہے. بہرحال دونوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں یہ جنات کی خدمت حاصل کرتے ہیں اور اس کی خدمت حاصل کرنے کے لیے شرکیہ اعمال انجام دیتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عراف کا جو ہے یہ کاہن, منجم اور اسی طرح سے رمال جو ریتوں پر کچھ خطوط لکھ کر یا کچھ لائنیں کھینچ کر غیبی امور کے بارے میں بتاتے ہیں, تو یہ ان کا نام ہے. یعنی عراف ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اس طریقے پر کسی غیبی امور کے متعلق خبر دے, وہ چاہے ستاروں کو دیکھ کر یا ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ کر یا پیاروں پر کوئی چیز لکھ کر یا لکڑی پر کوئی لکڑی کی تختیوں پر لکھ کر کوئی چیز لکھ کر اور یا ناخن دیکھ کر کوئی اس طرح کی اگر خبر دیتا ہے تو اس شخص کو عراف کہا جاتا ہے, اس شخص کو عراف کہا جاتا ہے. یعنی ان کا معاملہ جو ہوتا ہے کاہن یا عراف کا معاملہ, ان کا آپس میں جنات سے ان کا اپنا معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی خدمت کرتے ہیں, یعنی اس کی باتوں کو مانتے ہیں, جنات کی باتوں کو مانتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, چاہے اس کے لیے ذبیحہ پیش کر کے, چاہے اس کا سجدہ کر رہے ہوں, چاہے کسی بھی طریقے پر شرکیہ اعمال انجام دیتے ہیں, تو وہ غیبی امور کو ان لوگوں کو بتاتا ہے اور اس میں کئی ایک جھوٹی آسمان سے خبریں چرا کر لاتا ہے, اس میں کئی ایک جھوٹی بات ملا کر اس کا کاہن کو بتاتا ہے, پھر یہ کاہن اسی خبر کو لوگوں کے درمیان منتشر کرتا ہے. کاہن کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما, کہ جو شخص عراف کے پاس آتا ہے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے اور پھر اس کی بتائی ہوئی چیزوں کی تصدیق بھی کرتا ہے, یقین کرتا ہے, ایمان بھی لاتا ہے اور مانتا ہے, اسے تسلیم کرتا ہے, تو ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی. یعنی کوئی شخص اگر عراف کاہن کے پاس آتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی, تو اس 40 دن کے نماز قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز تو ہوگی لیکن اسے اس پر اجر نہیں ملے گا, اسے اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا اس کے اس جرم کی وجہ سے, لیکن نماز اس کی قبول ہو جائے گی, اسے اس کی قضا نہیں کرنی ہوگی. تو عراف کا جو معاملہ ہے یا کاہن کا جو معاملہ ہے, اس کے پاس آنے یا اس سے سوال کرنے کی دو حالتیں ہیں. اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس یا کسی عراف کے پاس اس نیت سے جاتا ہے کہ وہ اس سے سوال کرے اور اس کی چیزوں کو معلوم کر کے پھر اس کا رد پیش کرے, اس کا انکار کرے یا اس کی باتوں کو سن کر لوگوں کے درمیان اس کی قباحت کو بتائے, اس کی فضیحت کرے اور اس کا رد پیش کرے, تو اس نیت سے اگر کوئی عراف یا کاہن کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کی باتوں کی رکیوں کو جھٹلا سکے اور اس کے بتائی ہوئی چیزوں کی رد پیش کر سکے, لوگوں کے درمیان اس کی قباحت اور اس کی فضیحت کر سکے, تو پھر اس نیت سے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, اس پر کوئی عقاب نہیں ہوگا. لیکن دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی اس نیت سے جاتا ہے کہ اس کی باتوں کو سنے, اس سے سوال کرے, اس کی تصدیق بھی کرے, یا تصدیق نہیں بھی اگر کرتا ہے تو اس کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کی باتوں کا انکار کرے گا یا لوگوں کے درمیان اس کی فضیحت کرے گا یا لوگوں کے درمیان اس کی قباحت کو بیان کرے گا, بس وہاں پر جاتا ہے, اس کو شوق ہوتا ہے اس کی باتوں کو سننے کے لیے, اس میں مزہ آتا ہے اس کو, یا اس سے اسی طرح سے اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے, اس پر ایمان لاتا ہے, تو پھر ایسا شخص اس وعید میں شامل ہے کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص عراف یا کاہن کے پاس جاتا ہے تو کیا ایسا شخص کافر مخرج من الملہ ہوگا, یعنی کفر اکبر کا مرتکب ہوگا؟ تو اس سلسلے میں کچھ اقوال ہیں. ایک قول تو
تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کاہن کے پاس عراف کے پاس جاتا ہے اور تو ایسا شخص کیا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے کاہن کی، تو وہ کافر ہوگا، مخرج من الملہ ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ کافر ہوگا ایسا شخص، اس کی تصدیق کرنے والا، اور مخرج من الملہ ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں توقف اختیار کیا جائے گا، نہ تو اسے ہم کفر اکبر کا شکار کہہ سکتے ہیں اور نہ تو اسے ہم کفر اکبر کا مرتکب کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی کفر اصغر کا، اس کے بارے میں توقف اختیار کیا جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ایسا شخص کفر اکبر کا مرتکب ہوگا، ایسا شخص کفر اصغر کا مرتکب ہوگا، کفر اکبر کا نہیں۔ یعنی جو شخص عراف کے پاس، جو شخص کاہن کے پاس جاتا ہے وہ مخرج من الملہ نہیں ہوگا، اسلام سے دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ کفر اصغر کا مرتکب ہوگا۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ مخرج من الملہ ہوتا تو اس کی مطلق طور پر نماز قبول نہ ہوتی، یہاں تک کہ وہ اسلام میں لوٹ آئے، تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی، اس سے صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ مخرج من الملہ نہیں ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام سے اگر خارج ہو جاتا تو پھر اس کی نماز مطلق طور پر قبول نہ ہوتی، یہاں تک کہ دائرہ اسلام میں وہ واپس آ جائے۔ تو بہرحال صحیح یہی ہے کہ اگر کوئی شخص عراف کے پاس، کوئی شخص کاہن کے پاس جاتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اس کو کافر مخرج من الملہ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ کفر اصغر کا مرتکب ہوگا۔ اس کی نماز 40 دن کی قبول نہیں ہوگی، اور اس کی نماز 40 دن کی جو قبول نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس نماز پر ثواب نہیں دیا جائے گا، اجر نہیں دیا جائے گا، بلکہ لیکن اس کی وہ نماز قبول ہوگی اس طور پر کہ اسے اس نماز کا قضا نہیں کرنا ہوگا، لیکن اس کی نماز مقبول ہوگی، نماز اس کی شمار ہوگی، بغیر ثواب کے، بغیر اجر کے اس کی نماز مقبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے عراف کے پاس جو شخص گیا وہ اس چیز کا انکار کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید کا انکار کیا۔ تو یہاں بھی کفر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر اصغر کا مرتکب ہوگا، کفر اکبر کا نہیں، یعنی مخرج من الملہ نہیں ہوگا۔ تو کاہن کے بارے میں جو چیز ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کا معاملہ، ان کے عمل کی حقیقت جادوگر کے عمل کی حقیقت ہے، اور ان کا عمل بھی کفر اور شرک اکبر ہے۔ اور جو شخص کاہن کے پاس یا اسی طرح سے عراف کے پاس جاتا ہے، اس کی دو حالتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس نیت سے جاتا ہو کہ اسے سوال کرے اور پھر اس کا انکار کر سکے، اس کا رد پیش کر سکے، تو اس نیت سے اگر کوئی عراف کے پاس یا کاہن کے پاس جاتا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی عراف کے پاس یا کاہن کے پاس اس نیت سے آتا ہے کہ اسے سوال کرے اور اس کی طرف اس میں اس کو رغبت میں ہوتی ہے اور اس کی باتوں کو سنتا ہے، اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں شامل ہے کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی، یعنی 40 دن کی نماز کا اسے اجر نہیں دیا جائے گا، اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے کاہنوں کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس طرح کے جو بھی امور ہیں، جو بھی یہ شعبہ باز ہیں، جو بھی چاہے وہ نجومی ہو، چاہے وہ کاہن ہو، چاہے عراف ہو، ان کے ان حرکتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، اور جو ایسا عمل انجام دیتے ہو اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے، وہ توبہ کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں اور اپنے اس عمل سے باز آ جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔